اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم عزیزان محترم، عزاداران امام علی مقام، آج سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس موضوع کا ذکر سورہ شمس کی ان مرکزی آیات کے عنوان سے کل ہو چکا۔ ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ کیا گیا اور عنوان تزکیہ نفس عزاداری سید الشہداء کے ذریعے قرار دیا گیا، اور آج اسی باب میں ان دو مرکزی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار عالم انسان کی کامیابی کا راز بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ ناکام ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا۔ عزیزان محترم، کائنات میں اگر ہم اپنے چاروں اطراف میں نظر دوڑائیں تو بہت سی مخلوقات انسان کے علاوہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ تو میں نے عرض کیا کہ انسان اگر نظر دوڑائے کسی بھی سمت میں، کسی بھی جہت میں، اگر آپ اپنی نظر کو بڑھائیں گے تو آپ کو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوق نظر آئے گی۔ اب یہ انسان کی کوتاہ نظری کا مسئلہ ہے کہ اسے اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا، ورنہ یہ کہ کائنات کے ذرے ذرے، چپے چپے، اور اگر میں کہوں کہ
کہ آج اگر چند جہتیں متعین ہوئی ہیں تو قرآن ہر سو اور ہر جہت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اے انسان تو اپنی چشم بصیرت کو کھول تو ذرا، تو پھر افلاک و سماوات و ارضین کی وسعتوں کا مشاہدہ فرما۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے یہ ساری مخلوقات کو خلق کیا، اور جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ ایک آدھ روز ہماری گفتگو تعارف اور تمہید کے باب میں رہے گی، تو اس سلسلے میں ضروری یہ ہے کہ مخلوقات کا مشاہدہ کیا جائے اور مخلوقات کو درجہ بندی کے اعتبار سے دو قسموں میں، دو گروہوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک وہ کہ جس کو ہم حضرت انسان کہتے ہیں، جس کو بشر کہتے ہیں، جس کو پروردگار عالم نے عالم انسانیت میں مجموعی طور پہ خلق کیا حضرت آدم کی تخلیق سے، اور دوسری قسم میں ہر وہ مخلوق جو انسان نہیں ہے اس کو مورد بحث قرار دیں گے، اس کو مطالعے کی بنیاد بنائیں گے۔ اب وہ مخلوق جو انسان کے سوا ہے، اگر گننا شروع کریں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی نظر بھی کوتاہ ہے، اور انسان کی فکر بھی محدود ہے، اور انسان کے وسائل بھی محدود ہیں۔ شاید آپ اپنے اطراف میں اگر فوری طور پہ نظر دوڑائیں تو آپ پرندوں کا نام لیں گے جنہیں آپ دیکھتے ہیں، کچھ جانوروں کا نام لیں گے، کچھ حیوانوں چار پایوں کا جنہیں دیکھا ہوگا ان کا نام لیں گے، لیکن عقل اس عالم سے ناواقف اور نابلد ہے جو زمین کی وسعتوں میں جانداروں کی صورت میں جی رہی ہے، جو ٹھاٹھے مارتے سمندروں میں اللہ کی مخلوق زندگی بسر کر رہی ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے میں مختلف مخلوقات ہیں۔ آج خوردبین کی ایجاد سے بہت سی ایسی مخلوقات انسان کے سامنے آئی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے کہ وہ ذرہ یا شاید ذرے سے بھی اگر کوئی چھوٹی اکائی ہو، شاید ہماری زبانیں قاصر ہیں اس کے بیان کے لیے کہ کیا چھوٹی اکائی ذرے سے بھی، ایٹم سے بھی کم اکائی ہوگی کہ اس سے بھی شاید چھوٹے درجے کی مخلوقات ہمارے چاروں جانب ہر وقت موجود ہیں، اور وہ زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہیں بلکہ خالق سے رزق بھی پا رہی ہیں۔ وہ پتھروں کے پیٹوں میں وہ کیڑے جن کو ہم نے کبھی نہ دیکھا نہ سوچا ان کے بارے میں، اللہ کی ذات ان کو بھی رزق پہنچا رہی ہے۔ یہ خالق کی عظمتیں ہیں، یہ خالق کی رحمتیں ہیں۔ تو بہت سی مخلوقات انسان کے علاوہ جو ہماری نظروں میں ہیں اور نظروں سے پوشیدہ ہیں، لیکن اشتراک کیا ہے؟ وہ مخلوقات ہیں۔ اب اگر یہاں سے ایک درجہ آگے بڑھیں اور سائنس نے خود ہی ہماری مدد کر کے اس بات میں ہمیں مدد کی کہ ہم درک کریں کہ وہ چیز جو نظر نہیں بھی آ رہی اس کا وجود ہے۔ ایک سائنس کی ترقی سے اگر آپ رنیسانس سے پہلے کے زمانے میں جائیں اور اس کے بعد میں جو سائنس کی ترقی اور صنعتی انقلاب سے جو الہادیت کے باب کھلے تو سب سے پہلا انکار خالق اور بنانے والے کی صورت میں یہ کہہ کر کیا گیا چونکہ وہ نظر نہیں آتا اس لیے وہ نہیں ہے۔ لیکن شان پروردگار دیکھیں کہ اس روشن فکر انسان کی فکر کو کس طرح سے اللہ نے خود اسی کے ذریعے زائل کر دیا کہ آج وہ خوردبین کے ذریعے بتا رہا ہے بہت سی مخلوقات ہیں جنہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں، تو کیا کہنے اس خالق کے جو نظر نہیں آتا۔ خود انسان کو انسان کے اندر سے اس کے وجود نے آواز دی، اس ترقی نے۔ تو بہت سی ایسی مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، جن میں سر فہرست ملائکہ،
جن میں جن اور بھی خدا جانے کس کس کائنات میں کس کس طرح کی مخلوق ہے. ہمیں تو جو شعور اور ادراک ہے وہ یہاں حضرت انسان بنی نوع بشر کا یا چند مخلوقات ہمارے احاطہ علمی میں. لیکن اس ساری گفتگو سے ایک نتیجہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا. آپ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس مقدمے سے ایک بڑے دلچسپ نتیجے کی طرف آپ پہنچیں گے کہ ہم دو قسموں میں جانداروں کو، مخلوق پروردگار کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک بنی نوع انسان اور ایک انسان کے علاوہ تمام جاندار اور موجودات. تیسری تو کوئی قسم نہیں ہے، تیسرا تو خود خالق ہے. اور گفتگو آپ انگریزی زبان میں توحید کے حوالے سے سماعت کر ہی رہے ہیں کہ ہماری یہ کوتاہ بینی اور کوتاہ بیانی ہے کہ جب ہم دوسرے یا تیسرے کا لفظ بیان کرتے ہیں. یہ زبان کی ایک طرح سے کم ظرفی ہے، ظرفیت نہیں ہے زبان میں. لیکن خالق کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے. اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ اسی کا بنایا ہوا ہے. اب جو بنایا ہوا ہے تو کسی مقصد کے تحت بنایا گیا ہے. کوئی کام کسی کے ذمے کام ہے. اب میں نے جیسے کہ اشارہ کیا کہ وہ اجسام، وہ مخلوقات جو نظر نہیں بھی آتی، ان کو بھی عبث خلق نہیں کیا گیا. ملائکہ ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، پرندے ہوں، چوپائے ہوں، یا خردبینی اجسام ہوں، یا وہ چیزیں کہ جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں نباتات کی صورت میں. یہ درخت، یہ پھول، یہ شاخیں، یہ گھاس، یہ سرزمین سب موجود ہے، جاندار ہے، کسی ایک ہدف کے لیے بیان کیے. اب ان کے دو ہدف ہمیں واضح نظر آتے ہیں. قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو دو ہدف ہر جاندار کے. اب ہماری بحث ایک لمحے کے لیے حضرت انسان سے ہٹ کر دوسری قسم کے جانداروں میں ہے کہ ان کا مقصد بنانے کا کیا ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے مختلف سوروں میں ارشاد فرمایا کہ ان جانداروں کا ایک بنیادی مقصد جس میں وہ ہر دم مشغول رہتے ہیں وہ تسبیح و تہلیل پروردگار ہے. اب یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم اس درخت سے بلند ہوتی صدائے توحید کو نہ سنیں، ہم پرندوں کی چہچہاہٹ میں سبحان اللہ کو نہ سنیں، ہم جانداروں کی تسبیحوں کو سماعت نہ کریں. لیکن سورہ جمعہ بڑھ کے آواز دے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح ہے یسبح للہ ما فی السماوات الارض. اس کی تسبیح ہے اس اللہ کی کہ اس ارض و سما میں جو کچھ ہے اسی کی تسبیح کرتا ہے. اب وہ کوئی بھی ہو، وہ پرندہ ہو، وہ درخت ہو، وہ ملک ہو، وہ پہاڑ ہوں، وہ جاندار ہوں، کسی بھی قسم کے، وہ سمندروں میں ہوں، وہ بادلوں میں ہوں، ہواؤں میں ہوں، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. اور ہماری اسی کوتاہی کو، ہماری اسی محدودیت کو قرآن مجید کی ایک اور آیت نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا. سورہ اسراء، قرآن مجید کا معروف سورہ 44ویں آیت میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کائنات میں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم اس تسبیح کو سمجھنے سے قاصر ہو. لیکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ تم ان کی تفکر ہی نہیں کر سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے. تو یہ تو واضح ہو گیا کہ ایک ہدف اس کائنات میں بنائی جانے والی ہر مخلوق کا، دوبارہ یاد کرواؤں کہ انسان کی ابھی گفتگو نہیں ہو رہی، انسان کے علاوہ دوسرے گروہ میں جو بھی شامل ہے، پہلا اور بنیادی ہدف یہ ہے کہ وہ تسبیح پروردگار کرے، پروردگار کی حمد و ثنا کرے، پروردگار کی اطاعت و طاعت کرے. دوسرا ہدف جو کہ شاید ایک بیان سے ایک اہم ترین ہدف،
کیونکہ تسبیح تو ان کا ایسا شیوا ہے، ایسا مقصد ہے کہ جس میں وہ دائم الوجود ہیں۔ لیکن ایک اور ایسی چیز کہ جس سے ان کے وجود کو معراج پر پہنچا دیا جائے وہ یہ ہے کہ اس دوسری قسم کی مخلوق جس کو انسان کہتے ہیں اس کی خدمت میں رہے۔ کائنات میں بنائی جانے والی ہر جاندار چیز کو اس لیے بنایا کہ وہ بشر کے لیے، وہ انسان کے لیے خدمت میں رہے۔ اب وہ درخت ہے، اب وہ پرندہ ہے، اب وہ سمندروں میں رہنے والی مخلوقات ہیں، اب وہ جاندار ہیں، اب وہ اجسام خردبینی ہے، اور مجھے کہنے دیجئے اب وہ انسان کے سوا چاہے ملک ہی کیوں نہ ہو، جبرائیل جیسا ملک سید الملائکہ کیوں نہ ہو، اگر اسے بنایا ہے تو اسے تسبیح پروردگار کے بعد خدمت انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور دلیل رکھتا ہوں اس چیز کی، انسان کو ملائکہ کی خدمت کے لیے نہیں بنایا گیا۔ کہ کبھی آپ نے سنا کہ کسی نبی نے جا کر کسی ملک سے، کسی فرشتے سے سوال کیا ہو، اسرافیل ہو یا اسرائیل ہو یا کوئی بھی ملک مقرب ہو، اس سے جا کر کوئی مسئلہ پوچھا ہو؟ کبھی اللہ نے کہا ہو اے ابراہیم کوئی مشکل پیش آئے تو جا کے جناب جبرائیل کے در پہ چلے جانا، پوچھ لینا، اے عیسیٰ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو اسرافیل سے پوچھ لینا۔ کبھی ایسا نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ ضرور نظر آئے گا کہ سید الملائکہ ہوتے ہوئے، انبیاء اور ملائکہ اپنا اپنا رتبہ رکھتے ہوئے کبھی اس انسان کامل کے در پہ پوشاکیں لے کر آ جائیں، اور کبھی کملی لے کر آ جائیں، کبھی انگوٹھیاں لے کر آ جائیں، کبھی روٹیاں لینے اور دینے آ جائیں۔ تو یہ حضرت انسان کا رتبہ بنایا، اور دیگر مخلوقات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، ان کو کہا کہ تمہیں خدمت انسان کرنی ہے۔ خادم کون ہوا؟ ہر مخلوق۔ اور مخدوم کون ہوا؟ جس کی خدمت کی جائے، حضرت انسان۔ اپنے استناد کے لیے 3 اور آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے، اس لیے کہ ہم اپنی عظمت سمجھیں، انسان اپنے مرتبے اور رتبے کو سمجھے۔ سورہ ابراہیم 32ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، پہلے تو کہا کہ آسمان اور زمین تمہارے لیے بنائے ہیں، پھر کہا کہ آسمانوں سے جو بارش آ رہی ہے، جو پانی آ رہا ہے، وہ بھی تمہاری خدمت میں ہے۔ کام کیا ہے اس کا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تاکہ وہ بارش آئے اور زمین سے میوے اور سبزیاں اور پھل نکلے، وہ بھی تمہارے لیے، اے انسان تمہارے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تمہارے لیے کشتیوں کو اور سمندروں کو خلق کر دیا۔ یہ پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے کہ سب کی معراج خدمت کی یہ ہے کہ وہ انسان کے کام آ جائے۔ دوسری آیت سورہ نحل 14 نمبر آیت، وَهُوَ الَّذِي، ابھی تو زمین پہ موجود چیزوں کی بات کی، آسمان سے برسنے والی چیزوں کی بات کی، قرآن میں ایک ایک چیز کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے انسان کو عزت دی کہ ہر چیز کو اس کے سامنے مسخر کر دیا۔ لفظ تسخیر قرآن میں آیا ہے، یعنی لفظ تسخیر، کہ اپنی عظمت کو سمجھیے کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے لیے مسخر، انسان کے لیے۔ وہ بحث ہم بعد میں کریں گے کہ کس انسان کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، کہ وہ پاک ہے پروردگار کہ جس نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا۔ کس لیے؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھا سکو۔ اب مچھلیوں کے خلقت کی معراج کیا ہو گئی؟ یہ ہو گئی کہ انسان انہیں کھا سکے۔ اور پھر اس کے بعد ہوا تَسْتَخِرُ جَوَامِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
اور اس میں سے ایسے موتی، ایسے زیورات خلق کر دیے کہ جن کو تم نکال سکو اور ان کو اپنی آرائش کے لیے استعمال کر سکو، ان کو اپنی خوبصورتی کے لیے استعمال کر سکو۔ تو پھلوں کے متعلق ایک آیت، پھل و سبزیوں کے متعلق کہ ان کا ہدف مقصد انسان کے کام آنا۔ سمندری موجودات کے بارے میں کہ ان کا ہدف انسان کی خدمت کرنا۔ اب چوپایوں کے بارے میں سنیے ایک اور آیت قرآن مجید کی، سورہ نحل 5ویں آیت، وَالْأَنْعَامَ، اور چوپائے جانور، خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ اللہ نے چوپائے تمہارے لیے خلق کر دیے کہ جن میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے۔ ہاں یہ جو بھیڑیں دیکھ رہے ہو، یہ جو گائے دیکھ رہے ہو، یہ بکریاں دیکھ رہے ہو، ان میں نہ صرف تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان ہے بلکہ تمہارے اوڑھنے کا سامان ہے۔ جب سردی محسوس کرو تو انہی کی پشم سے، انہی کی کھال سے، انہی کی اون سے ایسا بہترین لباس پہنو کہ جس میں تمہیں گرمی فراہم ہو۔ یعنی ایسی اللہ نے انسان کے لیے تمام مخلوقات کو اس طرح سے خادم بنا دیا کہ اب جو چیز بھی ان سے حاصل ہو جائے، ان کی معراج یہی ہے کہ وہ تسبیح کرتے رہیں اور خدمت انسان میں رہیں۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ اور پھر سورہ جاسیہ کی یہ 4تھی آیت، اور پھر اپنی گفتگو کے آگے مرحلے پہ کہ پھر جب یہ سب، جس میں مختلف آیتوں میں آسمانی مخلوقات کے بارے میں، بارشوں کے، پھلوں سبزیوں کے بارے میں، اور سمندری مخلوقات اور سمندری مچھلیوں کے بارے میں، اور پھر چوپایوں کے حلال رزق اور خدمت انسانی میں ہونے کے بعد، اللہ سورہ جاسیہ میں ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی ہے کائنات میں، سماوات میں اور زمینوں پہ، وہ ہر چیز تمہارے لیے مسخر ہو گئی۔ اتنی عظمت انسان کی، اتنا مقام انسان کا، کیا کہنے کہ کائنات میں ہر مخلوق بلا استثناء وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، ہر چیز جو کائنات میں، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے زمین پہ ہو، چاہے سمندروں میں ہو، اس کو تمہاری خدمت میں کر دیا گیا۔ لیکن کیوں؟ اب انسان کا وہ ایک مرحلہ ہو گیا، میں نے کہا دوسرے مرحلے پہ آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے کہ اب جب ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ وہ مخلوق جو انسان کی خادم ہے، اس کو خلق کرتے ہوئے ایک ہدف دیا گیا کہ تمہارا ہدف یہ ہے کہ انسان کی خدمت میں رہنا ہے، تو وہ جو مخدوم ہے جس کے لیے ساری کائنات کو خدمت گزار بنایا گیا، کیا اس کی خلقت کا کوئی ہدف نہیں ہے؟ جب آسمان سے آتی بارش کا ہدف ہے، جب پرندوں کا ہدف ہے، جب زمینوں کا ہدف ہے، اور سب کا ہدف انسان کی خدمت ہے، تو انسان کی خلقت کا کیا ہدف ہے؟ کبھی سوچنا چاہیے نا کہ اگر میں اس چوپائے سے جو سڑک پہ چل رہا ہے اس سے بہتر ہوں، یا جو میری غذا کا حصہ وہ مچھلیاں ہیں، کیا میں ان سے بہتر ہوں؟ اگر بہتر ہوں تو ان کا کوئی مقصد ہے، کیا میں نے اپنے مقصد کو پہچانا ہے؟ اہم ترین سوال ہے۔ تب پھر جا کے انسان اگر اس مقصد کی تلاش میں نکلے گا تو پھر صحیح معنوں میں جا کے مخدوم بنے گا، پھر صحیح جا کر وہ اس قابل بنے گا کہ یہ سب چیزیں اس کی خدمت میں آئیں۔ پروردگار عالم نے جب مخلوقات کو خلق کیا تو اپنی اس خلقت میں، اس خلق کرنے میں مخلوقات کو خاص حالتیں عطا کی ہیں، اور پھر دونوں قسم کی مخلوقات میں فرق رکھتے ہوئے انسان کو ایک جانب رکھیے، باقی سب مخلوقات کو ایک حالت میں قرار دیا۔ اب اس حالت میں ان کے لیے ارتقاء وجودی نہیں ہے۔ مثال دے دوں، تھوڑی سی فلسفے کی اصطلاح ہے، یقیناً آپ کے اذہان متوجہ ہیں، لیکن جوانوں کی وضاحت کے لیے، کہ ایک چیز کو جس حالت میں پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ بس اسی حالت میں رہے گی۔ اب اس میں ارتقاء، اس میں بالقوہ ہونا نہیں ہے، وہ بالفعل ہے، وجودی اعتبار سے۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے اگر مٹی ہے تو اسے مٹی بنا دیا، اس کی ایک قیمت ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے۔ اب اسی مٹی کے ساتھ سونا ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے۔ دوسری مثال اگر دیکھیں، یہ تو جمادات کی مثال ہے، نباتات میں دیکھیں، ایک
گلاب کے پودے کو، درخت کو اپنے ذہن میں لائیے۔ گلاب کے پودے میں جب گلاب کا پھول لگتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھول لگنے سے پہلے کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ کانٹے بھی ہیں، اسی شاخ پہ پھول بھی ہیں۔ اب وہ پھول کانٹا نہیں بن سکتا، وہ کانٹا پھول نہیں بن سکتا۔ پھول کی خدمت کیا ہے کہ وہ انسان کو خوبصورتی دے، اس کو تمازت دے، اس کو مہک دے۔ کانٹا بظاہر تو ہمیں عبث لگتا ہے، لیکن وہ اس پھول کی رعنائی کا، اس کی مہک کا جزو لا ینفک ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھول میں یہ خوبصورتی نہیں آئے گی، پھول میں یہ مہک نہیں آئے گی۔ اسی لیے زندگی بھر میں یاد رکھیے کہ کانٹے اور پھول کا ساتھ ساتھ ہے۔ اگر کبھی زندگی میں مشکلات آئیں تو گھبرائیے نہیں، یہ قرآن مجید کا درس ہے، ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک ضمنی بات آ گئی، بہت سے لوگ دنیا میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ زندگی ناکام ہو گئی، جاب چلی گئی، گھر میں بھی مسئلہ ہو گیا، کرایہ دار کے مالک مکان کے ساتھ بھی مسئلہ ہو گیا، ہر چیز ہی خراب ہو گئی، بس میں تو برباد ہو گیا۔ برائی کی تو نہ مسلمان انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ زندگی آج اگر اوپر جا رہی ہے کل نیچے آئے گی، جب نیچے گئی ہے تو پھر اوپر آئے گی۔ اگر کانٹا ہے، خارزار ہے، تو اس میں گل بھی ہے۔ اگر محنت کے لیے کچھ مشقت ہے تو ثمر بھی ہے، اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کا نتیجہ بھی ہے۔ انسان کو کوشش اپنی باقی رکھنی چاہیے۔ خیر، تو انسان، اللہ نے جو ان چیزوں کی ماہیت بنائی ہے حضرت انسان کے علاوہ، وہ بدلتے نہیں ہیں۔ وہ ایک مرحلے پہ پھول ہے، کانٹا کانٹا ہے، مٹی مٹی ہے، سونا سونا ہے۔ مٹی کو مٹی کس نے بنایا؟ اللہ نے ایک حالت بنا دی، مٹی ہمیشہ اسی میں باقی رہے گی۔ سونے کو سونا کس نے بنایا؟ اللہ نے، وہ سونا بن گیا، وہ اسی میں باقی رہے گا۔ گلاب کو پھول کس نے بنایا؟ وہ بھی اللہ نے۔ اور کانٹے کو کانٹا کس نے بنایا؟ وہ بھی اللہ نے۔ اب اگر پھول چاہے بھی کہ وہ کانٹے میں تبدیل ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ کانٹا چاہے وہ پھول میں تبدیل ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کی ایک ویلیو، ایک قیمت، ایک معیار مقرر کیا گیا۔ یہ نباتات میں، اسی طرح جانوروں میں۔ ایک جانور بنایا جس کو مثلاً بکری کا نام دے دیا، اور ایک بنایا شیر۔ اب بکری کی اپنی خصوصیات ہیں اور شیر کی اپنی خصوصیات ہیں۔ آپ چاہیں بھی کہ شیر گھاس کھا لے، وہ نہیں کھائے گا۔ آپ چاہیں بکری دودھ نہ دے، دودھ دے گی، اس کو بنائے اسی مقصد کے لیے ہے۔ اسی طرح مچھلی کو اگر آپ پانی سے باہر نکال لیں گے تو وہ زندہ نہیں رہے گی۔ اسی طرح کسی اور جانور کو پانی میں ڈبو دیں گے تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔ ہر چیز کو ایک نظام، ایک مقام، ایک حالت پر پیدا کیا۔ انسان کے علاوہ ہر موجود کو، اگر کوئی ملک ہے حالت سجدہ میں ہے تو سجدہ ہی کیے چلے جا رہا ہے، اگر وہ تسبیح کی حالت میں ہے تو تسبیح ہی کیے چلے جا رہا ہے، اگر وہ قیام کی حالت میں ہے تو جب سے خلق ہوا ہے فعلیت ہی فعلیت ہے، بالقوہ نہیں ہے۔ وہ قیام کی حالت میں ہے تو قیام کی حالت میں ہی چلتا چلا جا رہا ہے، جب سے خلق ہوا جب تک باقی رہے گا۔ سب موجودات میں اللہ نے نظام اس طرح سے بنایا کہ جس حالت میں ہے حالت باقی میں اسی طرح سے باقی رہنا ہے۔ نہ ان کا اختیار ہے، نہ ان کے لیے کوئی امکان ہے۔ لیکن جب حضرت انسان کو بنایا تو قرآن مجید نے 3 آیتوں میں اس کی طرف اشارہ کیا، یعنی 2 آیتوں میں ان 3 حالتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ذہن میں رہے، باقی موجودات، مٹی سونا نہیں بنتی، سونا مٹی نہیں بنتا، کانٹا پھول نہیں بنتا، پھول کانٹا نہیں بنتا۔ لیکن انسان کو جب کہا کہ ہم نے یقیناً تمہیں بہت بڑا رتبہ دیا، وہ رتبہ کیا ہے؟ انسان کو کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات۔ احسن، انسان کو اشرف المخلوقات بنا۔ اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے؟ سب مخلوقات میں شریف اور اشرف، سب مخلوقات سے بہتر۔ اب سب مخلوقات سے بہتر ہے تو کیا ہر انسان اشرف المخلوقات ہے؟ ایک سوال۔ اب بہت سے اذہان اس میں کنفیوز بھی ہو جائیں گے، سرگرداں بھی ہو جائیں گے، اور ہونا بھی چاہیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ یعنی جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بھی انسان ہیں اور وہ بھی اشرف المخلوقات، تو ابو جہل بھی اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا، سرکار سید الشہداء بھی اشرف المخلوقات اور نعوذ باللہ ان کے قاتل بھی اشرف المخلوقات نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دیگر موجودات کی طرح نہیں ہے کہ جو جس حالت میں خلق ہوئے ہیں اسی حالت میں باقی رہ جائیں گے، بلکہ انسان کی حالتیں بدلتی ہیں، انسان کا منصب بدلتا ہے، انسان کا مقام بدلتا ہے۔ انسان اشرفیت کا تاج جب اپنے سر پہ سجواتا ہے تو اس کے لیے وہ ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ قرآن کی آیتیں فخر سے پکارے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے انسان کو کرم دیا ہے، اس کی تکریم کی ہے، ہم نے اس کو وہ رتبہ دیا ہے، ہم نے اس کو وہ منصب دیا ہے۔ اب وہ منصب کس بنیاد پہ؟ اب یہ ایک حالت ہے، جیسے میں نے کہا دیگر موجودات ایک حالت میں رہتے ہیں، انسان کی ایک حالت کیا ہے؟ اشرفیت کی، کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو سب مخلوقات میں سے بڑھ کر بنایا۔ لیکن پھر قرآن نے ایک اور حالت کی طرف اشارہ کیا، اللہ اکبر، قرآن کے لفظ ہے اولئک کالانعام، وہ لوگ ان کی بات کرتے ہیں، وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، وہ لومڑی کی طرح ہیں، وہ شیر کی طرح ہیں، وہ چوہے کی طرح ہیں، وہ بکری کی طرح ہیں۔ مت سمجھو اگر وہ اسی پیکر میں ہیں تو وہ اشرف المخلوقات ہیں، بلکہ اپنے کردار کی بنیاد پہ وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ اور پھر اسی آیت نے عجیب منظر پیش کیا، اگلا لفظ آیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ اس سے بھی پست ہو گئے۔ وہ انسان جس کو اشرفیت کا تاج پہنایا جانا تھا، وہ انسان جس کو مخدوم ملائکہ، جس کو مخدوم دیگر موجودات بنایا جانا تھا، وہ اس درجے پر پہنچ گیا کہ اب شمر کو انسان مت کہو بلکہ وہ لومڑی سے بھی بدتر ہے، یزید کو انسان مت کہو وہ جانوروں سے بھی پست ہے۔ قرآن ان کے لیے تعبیر استعمال کر رہا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ ان سے بھی گھٹیا ہیں، وہ ان سے بھی پست ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی اس صلاحیت کے ذریعے جو پروردگار عالم نے اس کو عطا کی ہے، اس کے ذریعے اگر وہ چاہے تو وہ اشرفیت کا تاج پہن کے وہ موجودات کے اس آسماں پر پہنچ جائے جہاں پر مسجود ملائکہ بنے، اور اگر چاہے تو اپنے نفس کو اتنا پست و ذلیل کر دے کہ جانوروں سے بھی نچلا درجہ پا جائے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب یہ کیا چیز ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ انسان اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ انسان اس مرتبے سے نیچے پہنچ جاتا ہے؟ اسی چیز کو استعداد کہتے ہیں، اسی کو وہ بالقوہ استعداد، جس کو اگر سادے الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ کیپیسٹی، وہ اس میں اہلیت، وہ بالقوہ پایا جانے والا ہے، وہ ٹیلنٹ اس میں پایا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے آپ کو اس حالت سے نکال کے ترقی اور ارتقاء کی منزلوں پر لے جائے، اور چاہے تو اپنے آپ کو پاتال کی گہرائیوں میں دھکیل دے۔ اب وہ بالقوہ ہونا یا وہ کیپیسٹی کا ہونا، وہ ٹیلنٹ کا ہونا کافی ہے انسان کے لیے اشرف المخلوقات بننے کے لیے؟ نہیں۔ کیسے؟ عقل میں، ذہن میں ایک بات آتی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ 4-5 سال کا، 6 سال کا، بہت ذہین، اپنی کلاس میں بڑا لائق فائق بچہ اپنے معیار کے حساب سے، اور اساتذہ نے آج سے ہی، اور آپ کو بھی معلوم ہو گیا، اساتذہ نے بھی کہہ دیا کہ یہ بچہ ڈاکٹر بننے کا اہل ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اس بچے میں یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں کہ ہم آج سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بل گیٹس کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا، یا یہ آج تو بل گیٹس بہت نیچے چلا گیا، کون اوپر آ گیا آپ کے یہاں پر آنے والا ہے، جیف بیزوس جو ہے، تو اس کو پیچھے چھوڑ گیا۔ بچہ بڑا ذہین بچہ، جمع تفریق، حساب، ریاضی، بزنس، کاروبار میں بڑی اچھی مثالیں دے رہا ہے، تو کیا اب اس 8 سال کے بچے کو اسی صلاحیت کی بنیاد پہ کل آپ جا کے اسٹاک مارکیٹ میں چھوڑیں گے؟ اس سے ایک مرحلہ پیچھے آئیے، کیا اس بچے کو کہ جس میں اس صلاحیت کو آپ نے درک کر لیا کہ یہ بچہ ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیا کل اس بچے کو آپ اسٹیتھوسکوپ اس کے گلے میں ڈال کے ہسپتال میں چھوڑیں گے؟ قطعاً نہیں چھوڑیں گے۔ صلاحیت تو ہے، پھر کیوں نہیں چھوڑتے؟
تو جواب دیں گے کہ نہیں، صلاحیت ضرور ہے، لیکن ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے جو اس صلاحیت کو پروان چڑھائے، ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے جو اس بچے کو سکھائے۔ ہم معلم کے بغیر، گائیڈ کے بغیر، مینٹور کے بغیر اس بچے کو ابھی ہسپتال میں نہیں جانے دیں گے، اس بچے کو ابھی میدان عمل میں نہیں جانے دیں گے، چاہے کتنی ہی ظرفیت کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی استعداد کیوں نہ ہو، لیکن اس بچے کو اس مرحلے کو طے کرنا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان کے لیے ضرورت اس بات کی طے پائی کہ اس کی استعداد کو نکھارنے کے لیے ایک مینٹور، ایک گائیڈ، ایک رہنما، ایک استاد کی ضرورت ہے، اور ایک ایسے متن کی ضرورت ہے جو اس کو اس صلاحیتوں کو ابھارنے میں مدد کرے، اسی طرح ایک ایسی جگہ کی بھی ضرورت ہے کہ جہاں پر وہ یہ تعلیم حاصل کرے، وہ اسکول جائے، وہ کالج جائے، یونیورسٹی جائے، پھر میڈ اسکول میں جائے، سب مرحلوں سے گزرے گا تو اس صلاحیتوں کو فعلیت میں بدلے گا، اس بالقوہ کو بالفعل کرے گا، تو پھر جا کے اپنے ہدف کو پہنچے گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ تو پھر طے یہ پایا کہ جب ایک عام دنیاوی منصب کے لیے ایک بچہ استعداد رکھتے ہوئے بغیر استاد اور کتاب اور دانشگاہ کے وہ کسی مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا، تو کس طرح سے بغیر رہنما اور بغیر کتاب کے وہ منصب مسجود ملائکہ حاصل کر لے؟ تو پھر طے یہ پایا کہ انسان کے لیے بھی ضرورت ہے کہ اللہ ایک ایسے گائیڈ کو بھیجے، ایک ایسے رہنما کو بھیجے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس طفل مکتب کو لے کر آگے بڑھے، اس کو خلیفۃ اللہ کے منصب پہ پہنچائے۔ ایک کتاب ہو، ایک متن ہو اور ایک ماحول ہو، تو پھر کیوں نہ سمجھ آئے کہ 1,24,000 انبیاء کو کس لیے بھیجا گیا، کتابوں صحیفوں کو کس لیے بھیجا گیا، اور اس دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا گیا۔ اب مقصد سمجھ آیا؟ کوئی مقصد ہے، بنانا یہ ہے کہ آپ اس کائنات میں آئیں اور عام انسان سے اشرف المخلوق ہونے کا تاج پہنے۔ پیدا ہوتے ہی ہر انسان میں، اس یزید میں بھی، شمر میں بھی، آپ میں، مجھ میں، ہر انسان میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اشرف المخلوقات بن جائے، لیکن اس کے لیے ایک سلسلہ ہے، اس کے لیے ایک وقت گزارنا ہے، اس کے لیے ایک محنت کا سلسلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان اس گائیڈ سے اب گائیڈ چونکہ رہنما ضروری ہے، تو پھر اب سمجھ یہ آئے گی کہ وہ گائیڈ ایسا ہو کہ جو خود اس منصب پہ پہنچا ہو، جو خود سمجھتا ہو۔ اب میڈ اسکول میں کوئی ایسا ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ جو خود بھی ڈاکٹر نہ ہو اور آنے والے ڈاکٹروں کی تربیت کر رہا ہو۔ ایک ایسا سمجھدار، دانا رہنما چاہیے کہ جو اس نو آموز کے لیے معلم کا رول اور کردار ادا کرے۔ اسی طرح ایک ایسی کتاب ہو جو بے عیب ہو، جس میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو، جس کو پڑھ کے انسان کسی مطلب پر پہنچے، تو شاید آواز قدرت آئے گی کہ انسان کی اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے میں نے ہادی وہ بھیجا کہ جو بے عیب ہے، جو معصوم ہے، اور کتاب وہ بھیجی جو لا ریب ہے۔ مت سمجھنا کہ تمہاری طرح کے ہیں، نہیں ہو نہیں سکتا۔ گائیڈ کے لیے، مینٹور کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسوہ عمل ہو، وہ نمونہ عمل ہو، وہ خطا سے پاک ہو۔ اسی لیے کہا کہ اگر ہم نے وہ رہنما تمہارے لیے بھیجا تو وہ بے عیب رہنما ہے، اس کی گواہی ہم دیں گے۔ ہم قرآن میں بھیجیں گے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ تمہارا ہادی بھی بے عیب ہے اور وہ تمہاری کتاب بھی لا ریب ہے۔ قرآن نے خود آگے بڑھ کر آواز دی، انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بے عیب، یہ لا ریب کتاب اب اس مکتب کی طرف بڑھنا ہے، اب اس سلسلے کی طرف بڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ اسی طرح ہماری گفتگو اپنے مراحل میں بڑھتی چلی جائے گی کہ انسان کو سمجھ آئے کہ مقصد تخلیق اشرف المخلوق بننا ہے۔
تو اب اس دنیا میں عبث نہیں آئے، بے مقصد نہیں آئے، اس دنیا میں بے ہدف نہیں آئے۔ اگر ساری کائنات کو خادم بنایا ہے اور آپ کو مخدوم بنایا ہے تو اس کی کوئی علت ہے، اس دنیا میں بھیجے جانے کی علت ہے۔ وہ زمانہ جو کسی کے لیے 30 سال، کسی کے لیے 40 سال، کسی کے لیے 50 سال، کسی کے لیے 60 70 80 جو اس دنیا میں گزارنا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ وقت بھی ضروری ہے کہ اب بچہ آہستہ آہستہ اس مرحلے کو طے کرے۔ اب اس دنیا میں یہ مت سمجھیے گا کہ اگر اللہ نے بھیجا ہے اور کچھ عرصے کی زندگی دی ہے تو یہ بس زندگی گزار دینی ہے۔ زندگی تو گزر جاتی ہے بغیر فکر کی، ہر انسان کی گزر رہی ہے۔ لیکن اگر اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، اور آیتیں ذہن میں رکھیے گا، یہ 12 دن 12 راتیں یہ آیتیں بار بار ہماری، چونکہ گفتگو کا محور وہی ہے، قد افلح من زکاہا، فلاح پانی ہے۔ فلاح اس دنیا میں بھی، فلاح آخرت میں بھی، کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ایک وقت سے، ایک جگہ سے گزرنا پڑے گا۔ اب وہ جگہ کیا ہے، وہ مقام کیا ہے، وہ زمانہ کیا ہے؟ وہ یہ دنیا ہے۔ اللہ نے انسان کو بھیجا اس دنیا میں ایک مختصر مدت کے لیے۔ اگر انسان سوچے اس دنیا میں کیوں آیا ہے تو انسان فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ وہ اس مرحلے کو طے کرنے کے لیے آیا ہے کہ جہاں سے اسے اشرفیت کی منزل پر پہنچنا ہے۔ لیکن اب اس چند سالوں کی زندگی کا کردار کیا ہے؟ اب ان چند سالوں کو گزارنا کیسے ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں بڑی خوبصورتی سے اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں لایا گیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور آنا ہے ہر انسان۔ اچھا، آنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں گھر سے، میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ آپ آئے ہیں۔ شاہ نجف میں آپ کا آنا ایک طرح کا آنا ہے۔ ابھی آپ گھر واپس جائیں گے، وہ آپ کا گھر میں آنا ہے، یعنی آپ وہاں سے آئے ہیں یہاں پر اور پھر آئے ہیں گھر پر۔ شاید صحیح لفظ یہ ہو کہ آپ آئے ہیں شاہ نجف میں، لوٹ آئے ہیں گھر کی طرف۔ منزل جو تھی آپ کی، جہاں پر آپ کا قیام تھا، جہاں آپ کا پڑاؤ ہے، جہاں پر آپ کی رہائش ہے، وہاں پر جب پلٹ آتا ہے انسان تو پھر انسان لوٹ آتا ہے، آتا نہیں ہے۔ آتا انسان وہاں پر ہے جہاں پر مختصر مدت کے لیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں وہ آیت جس کو ہم کسی شخص کے انتقال کی خبر سن کے پڑھتے ہیں، کیا کہتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ، سب کہیں راجعون، کہ آئے تھے لیکن اب پھر پلٹ کر آنا ہے۔ یعنی یہ دنیا میں آئے ہیں بڑی مختصر مدت کے لیے، ایسی جیسے گھر سے مجلس سننے آئے ہیں، اور جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ مجلس بھی اسی مرحلے کی ایک عکاس ہے، اسی سورج کی ایک کرن ہے، اسی شعاع کا ایک پرتو ہے کہ جیسے انسان اس دنیا میں آ کر اشرفیت کا تاج پہن کر جنت میں جائے گا، اسی طرح گھر سے نکل کر جب مجلس عزائے سید الشہداء میں آتا ہے تو ملائکہ اتراتے ہیں اس مجلس میں آنے والے کے لیے۔ بقائے نور بن جاتی ہے مجلس سید الشہداء، ملائکہ احاطہ کر لیتے ہیں اس مجلس کا۔ تو ہر روز اس مجلس میں آنے والا یہ سمجھے کہ میں اس دنیا میں جنت کا سفر کر کے آیا ہوں، میں اس دنیا میں ملائکہ کی خدمت میں رہ کر آیا ہوں، میں اس دنیا میں ائمہ کی خدمت سے ہو کر آیا ہوں۔ اور کیوں نہ ہو کہ وعدہ ہے، جناب سیدہ کا وعدہ ہے کہ جہاں پر بھی ان کے لال کی مجلس ہوگی وہاں پر شہزادی تشریف لائیں گی۔ اس فرش عزا کی عظمت کو سمجھیے۔ یہ چند روز محرم کے، ان کی اہمیت کو کم مت سمجھیے گا۔ اللہ نے ہر روز آپ کو موقع دیا ہے، مجلس حسین میں آؤ، اس طرح سے ملائکہ اپنے پروں کو تمہارے پاؤں کے نیچے بچھائیں گے۔ وہ وقت جو مجلس ابا عبداللہ میں گزر گیا، اس وقت کا حساب نہیں ہے، وہ وقت عبادت میں شمار ہو گیا، اس وقت کا بہترین اجر مل گیا۔ تو بڑی طہارت روح و بدن سے اس مجلس میں آیا کیجیے، بڑے خیال سے آیا کیجیے، بڑی عقیدت سے آیا کیجیے،
کیونکہ مجلس سید الشہداء میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کربلا میں اس طرح سے اپنی جان کا نذرانہ لے کر آ گیا کہ جیسے ایک ماں اپنی اولاد کی طرف بڑھتی ہے رغبت سے، اسی طرح ہر شخص شہادت کی طرف بڑھا۔ ایک ایک شخص 72 شہداء میں یا جتنے بھی شہداء کربلا میں تھے، ایک ایک شخص کی یہی حالت تھی۔ اور یہ تو صرف کربلا میں روز عاشوراء شہید ہونے والوں کا میں نے کہا نا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے، اور ان میں جو سب سے بڑا نام اس شہید کا، جسے کربلا تو آنا نصیب نہ ہوا، لیکن اسے کربلا کے شہداء سے ملحق کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اطاعت امام میں امام کی مانی ہے۔ امام کو ماننا ایک چیز ہوتی ہے، امام کی ماننا ایک اور چیز ہوتی ہے۔ ہم بھی امام کے انتظار میں ہیں نا، تو امام کو مانتے ہیں، لیکن امام کو ماننا ایک بات ہے، امام کی ماننا ایک اور بات ہے۔ تو یہ امام کی ماننے والا تھا۔ حضرت مسلم جب حکم ہوا، لوگوں کو معلوم ہوا کوفے میں کہ مولا نے بیعت سے انکار کیا۔ اب کوفے کے ان جانثاروں نے خط لکھنا شروع کیے، روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں خط آنے شروع ہوئے۔ تاریخ نے لکھا یہاں تک کہ 12,000 خط مولا کو ملے، ایک دن میں 600 خط۔ مولا امیر المومنین کی حکومت دیکھی ہے کوفے والوں نے، بڑی خدمات ہیں، اور بہرحال ایک یہ شبہ تاریخی ہے، اس کو بھی اگر ذکر آئی گیا ہے تو اس کو بھی سمجھیے کہ ایک تاثر بنایا گیا ہے کہ کوفے والوں نے ہی خط لکھ کر بلایا اور خود ہی مارا۔ اس تاثر کو ہٹائیے۔ کوفے میں بہت جانثار لوگ ہیں، بہت باوفا لوگ ہیں، یہ شہید کر دیے گئے یا قید کر دیے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا کوفہ غداروں سے بھرا پڑا ہے، بہت بڑی بڑی ہستیاں جو نصرت سید الشہداء میں آئی۔ مسلم ابن اوسجہ کہاں سے آئے؟ حبیب ابن مظاہر کہاں سے آئے؟ آ کر شہید ہوئے۔ بہت سے لوگ جنہیں قید میں رکھا گیا تھا، مختار ثقفی کو قید میں رکھا گیا تھا، اور بہت سے لوگوں کو یا شہید کر دیا یا قید میں رکھا یا شہر بدر کر دیا، تو ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ تو کوفے والوں نے، ہاں بہرحال ہر جگہ پہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کچھ ضعیف عقیدے کے لوگ بھی تھے۔ اسی لیے میں نے کہا ہم بھی امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی عریضے لکھ کر، خط لکھ کر بلا رہے ہیں۔ تو ہمیں درس لینا ہے کہ اگر ہم بلا رہے ہیں تو ہم تیار بھی ہیں کہ نہیں، ہم اس امام کی ماننے کے لیے بھی تیار ہیں کہ نہیں۔ خیر، جب خطوں کا پہنچنا تھا، سرکار ابا عبداللہ نے کہا کہ ایک خط بھیجا کہ میں اپنے نمائندے کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اب میرا یہ نمائندہ میری جانب سے کوفے کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے لکھ بھیجے گا۔ اگر میرے نمائندے نے صلاح سمجھی کہ مجھے آنا چاہیے تو میں آ جاؤں گا۔ اب یہ خط لے کر روانہ ہوئے کوفے کی جانب۔ ادھر مولا نے اپنے اس جانثار بھائی، عجیب جملے ملتے ہیں تاریخ میں، جب مولا نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، چچا زاد تو ہے ہی، لیکن جب بھیجا ہے تو ایک خط لکھا ہے، اور اس میں عبارت ایک عجیب عبارت ہے۔ کاش وقت ہوتا تو میں کچھ حضرت مسلم کے بارے میں بیان کرتا کہ کیا عظمت ہے اس ہستی کی۔ جناب عقیل کے وہ فرزند کس طرح سے صفین میں اور دیگر مقامات پہ نصرت امام کی، کس طرح سے کردار کا وہ مرحلہ۔ خیر، مولا نے کتابت کی انی باعث لکم، کہ میں تمہاری جانب بھیج رہا ہوں اخی وابن عمی وثقتی، کہ میں تمہاری جانب اپنے بھائی کو، اپنے چچا زاد کو، اور اپنے مورد اطمینان کو۔ اب جو لوگ ثقہ کا مطلب سمجھتے ہیں، فقہ میں استعمال ہوتا ہے، یہ کوئی دنیاوی ڈگری نہیں ہے کہ آج حوزے میں جا کے کچھ عرصہ پڑھ کے ثقۃ الاسلام بن جانا۔ یہ وہ مورد ثقہ ہونا ہے جو سید الشہداء کا مورد ثقہ ہے۔ اور سید الشہداء خود لکھ رہے ہیں
کہ یہ میرے لیے قابل اطمینان، قابل اعتماد آدمی ہے، کیوں سب میں سے حضرت مسلم کو چنا؟ کم لوگ تھے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں خدا نخواستہ کہ حضرت مسلم کربلا میں نہیں تھے تو شاید ان کا رتبہ نہ ان کو چنا گیا تھا اسی مقصد کے لیے، وہ سب سے مورد اطمینان تھے۔ اور ایک دفعہ سوچئے کہ جب انسان چچا زاد کہہ دیتا ہے تو چچا زاد کزن بھائی ہوتا ہے۔ مولا خود لکھ رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، چچا زاد تو لکھا ہی لکھا، یہ میرا بھائی ہے۔ عظمت مسلم کو سمجھیے، عظمت مسلم ابن عقیل کو سمجھیے۔ حضرت مسلم چلے، اب وہاں کوفے کے حالات ابھی ویسے ہی جیسے خط لکھنے کے بعد تھے۔ حضرت مسلم پہنچے کوفے میں، بڑا شاندار استقبال ہوا۔ مختصر کرتا چلو، تاریخ کے کچھ گوشے ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں رہنے چاہیے کہ یہ ایسے ایک دم شہادت نہیں ہو گئی، یہ ایسے ایک دم واقعہ نہیں ہو گیا، اس کے کچھ محرکات تھے، اس کے کچھ پس پردہ اسرار تھے، وہ ہمیں دیکھنے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں پر یہ ظلم ہوا اور کس طرح سے لوگوں نے اپنی وفائیں بدلی۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے تاریخ کا درس۔ جناب مسلم کوفہ میں پہنچے اور بہت سے لوگوں نے بیعت کی، کچھ تاریخوں میں لکھا 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جناب مختار کے گھر میں قیام کیا، لوگ آتے تھے، ملاقات کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، امام سید الشہداء سے نصرت کا وعدہ کرتے تھے، یہاں تک کہ مولا نے خط لکھا، حضرت مسلم نے خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیے، عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، مشتاق۔ ادھر یہ خط چلا، دوسری طرف سے نعمان ابن بشیر کا خط اور قاصد پہنچا یزید کے پاس کہ سفیر حسین آئے ہیں اور اتنے لوگوں نے بیعت کی، اگر اس کو نہ روکا گیا تو، اور بہت سے اور بھی یزید کے جو جاسوس تھے کوفہ میں، انہوں نے خط لکھا۔ اب یزید بہت پریشان ہوا کہ اگر میں نے مسلم ابن عقیل کو نہ روکا اور خدا نخواستہ اس کی نظر میں اگر سید الشہداء پہنچ گئے اس کی نظر میں تو اس کا تختہ الٹ جائے گا۔ تو اپنے وزیر سے مشورہ کیا، سر جان اس کا نام، اس نے کہا کہ اگر اس وقت کوئی تمہیں بچا سکتا ہے تو وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا سفاک ہے، وہ اور اس کے باپ کے، جس نے صبح و شام شیعان حیدر کرار پہ ظلم و ستم کے مظالم ڈھائے ہیں۔ یزید نہیں چاہتا تھا لیکن بہرحال مجبور ہوا، اس نے کہا کہ اگر تمہارا باپ حاکم شام زندہ ہوتا تو وہ بھی یہی فیصلہ کرتا، اور پھر ایک تحریر بھی دکھائی۔ خلاصہ یہ کہ یزید کا قاصد خط لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آیا۔ عبید اللہ ابن زیاد اب یہ حکم نامہ لے کر کوفے کی جانب بڑھا۔ رات کی تاریکی میں مختصر کرتا چلوں، رات کی تاریکی میں کوفہ کے باہر پہنچا۔ کوفہ کے باہر پہنچ کے اب اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے چھپایا۔ اب لوگ جو منتظر ہیں کہ جناب سرکار سید الشہداء آنے والے ہیں، ایک شور مچ گیا کہ سید الشہداء آ گئے، کیونکہ اس نے وہی لباس اور اسی طرح اپنے چہرے کو چھپایا۔ اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ تکبیریں بلند کرتے ہوئے، نعرے بلند کرتے ہوئے خوش آمدید کرنے آئے، اور جب شہر کے وسط میں جمع ہو گئے تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹا اور اس وقت ایسی دھمکی دی۔ ساری گفتگو کا مقصد یہاں تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا، وہ لوگ جنہوں نے پردے میں چھپے ہوئے چہرے کو سید الشہداء سمجھ کے استقبال کیا، اب صرف ایک دھمکی کے سامنے کچھ لوگ نہیں تھے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ۔ کبھی دشمن صرف شور کرتا ہے، گیدڑ بھبکیاں ہوتی ہیں دشمن کی، کچھ ساتھ نہیں ہوتا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ایک دھمکی دی کہ جو شخص بھی مسلم کے ساتھ ہوگا، جو شخص بھی مسلم کو پناہ دے گا، اس کا سر ہوگا اور میری تلوار ہوگی۔ اب لوگ خوفزدہ ہو گئے، کئی لوگ ان میں سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب بس عبید اللہ ابن زیاد کا آنا تھا، کوفے کے حالات بدل گئے، اور پھر وہ ہوا جو آپ نے تاریخوں میں سنا کہ مرحلہ بمرحلہ کیسے مسلم کو ایک گھر سے دوسرے، اب مختار کے گھر رہنے میں مصلحت نہیں تھی، ہانی کے گھر پہ آئے۔ اب آہستہ آہستہ عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس شہر میں پھیلنے شروع ہوئے۔ اب مسلم کا ٹھکانہ تو معلوم نہ تھا، لیکن ایک جاسوس معقل کو پیسے دے کر بھیجا کہ معلوم کرو کہ کہاں مسلم ٹھہرے ہیں، اور وہ لے کر بھی گیا، وہ خمس کے بہانے پیسے، اور پھر جب ٹھکانہ معلوم ہوا اس کے بعد یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ اب جاسوسوں کا گھیرا جناب مسلم کے گرد تنگ ہوتا گیا۔ اب وہی مسلم جب مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے
تو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آیا کرتے تھے، بیعت کیا کرتے تھے۔ اب وہی مسلم نماز مغرب کے لیے آئے ہیں تو 30 لوگ ہیں، غربت مسلم دیکھیے۔ اور جب عشاء پڑھائی تو 10 لوگ ہیں، اور جب عشاء پڑھا کے باب کندہ سے جناب مسلم نکلے ہیں نا، تو غربت کا عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ مسلم موڑ کر دیکھتے ہیں تو کوئی شخص نہیں ہے۔ وہ سفیر حسین جس کو بلایا گیا تھا اب کوفہ کی گلیوں میں تنہا، اس گلی سے اس گلی میں، مسلم کو کوئی فکر نہیں ہے، بس کسی طرح چاہتے ہیں کوفے سے باہر نکل جائے، ایک گلی سے دوسری گلی میں جانا۔ رات بھر ادھر سے ادھر جاتے رہے لیکن ہر دروازے پر پہرا۔ دن ہوا تو پھر ایک مسجد میں بیٹھ گئے، مسجد میں 7 ذی الحج کی بات ہے، مسجد میں بیٹھ گئے، اپنے آپ کو پناہ دی۔ پھر جب رات کا وقت آیا، اب مسلم کا ذرا تصور کیجئے، آج یہ دوسرا دن ہے، مسلم نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ یہ مظلوم سفیر حسین ایک در سے دوسرے در کی طرف، اسی طرح فکر یہ نہیں ہے کہ اپنی جان بچ جائے، فکر یہ ہے مولا کو خط لکھا ہے کہ مولا آ جائیے، مولا کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ جانتے ہیں مولا تو علم امامت سے جانتے ہیں، لیکن ایک ذمہ داری ہے مسلم پر، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ بس عزادار و کوفے کا خروجی راستہ ڈھونڈتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، کسی طرح مولا کو خبر دیں۔ بس ایک گلی سے دوسری گلی کے دوسری رات بھی آ گئی۔ اب مسلم بھوک اور پیاس کے مارے تھک گئے، تھک کر ایک گھر کے باہر ایک زینے کو دیکھا، تھک کے وہاں بیٹھ گئے، بڑی حسرت سے بیٹھ گئے۔ کچھ وقت گزرا کہ دیکھا دروازہ کھلا ہے، ایک بی بی باہر نکلی، باہر نکل کے پوچھا، اے شخص تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تو جانتا نہیں ہے کہ شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہاں سے چلا جا۔ پھر دروازہ بند کر کے اندر گئی۔ کچھ وقت گزرا، پھر آئی، اے شخص تجھے میں نے کہا نہیں یہاں سے چلا جا؟ جب تیسری دفعہ بھی وہ عورت آئی اور وہ خاتون آ کے کہتی ہے اے شخص حالات شہر اچھے نہیں ہیں، یہاں سے چلا جا، تو مسلم نے بڑی حسرت سے کہا کیا ایک پانی کا مجھے کوزہ مل سکتا ہے؟ بی بی نے پانی دیا، جناب مسلم نے پانی کو تناول فرمایا۔ اب کہا اے شخص تجھے پانی دینا تھا، اب چلا جا۔ کہا کہاں جاؤ؟ کہا اپنے وطن کو جا۔ کہا کہ جس کا کوئی وطن نہ ہو وہ کہاں جائے؟ غریب مسلم۔ کہا کہ کیا تیرا کوئی وطن نہیں ہے؟ کہا میں یہاں غریب ہوں، لیکن کوئی تو وطن ہوگا۔ ایک دفعہ جب مدینے کا نام لیا نا تو بی بی اہل بیت کے چاہنے والی تھی۔ کہا اے شخص مدینے کا نام لیا ہے نا تو ذرا بتا مدینے میں کہاں رہتا ہے؟ محلہ بنی ہاشم کا نام لیا، کہا وہاں تو میرے مولا رہتے ہیں، ذرا بتا تو کون ہے؟ بے چین ہوئی، کہا میں اسی تیرے مولا حسین کا بھائی مسلم ہوں۔ ایک دفعہ بی بی نے کہا مولا معاف کرنا، میں پہچان نہ سکی، آپ اندر تشریف لائیے۔ جناب مسلم کو لے کر یہ خاتون جس کا نام طوعا ہے یہ اندر وارد ہوئی۔ اب جناب مسلم کو کھانا پیش کیا، ایک کمرے میں بٹھالا۔ اب جب تاریخوں میں ملتا ہے کہ جیسے جیسے رات گزرنا شروع ہوئی، مولا جناب حضرت مسلم نے عبادت میں رات کو صرف کیا، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ اب جب صبح وقت نماز آیا تو جب یہ بی بی پانی لے کر آئی تو دیکھا جناب مسلم عبادت میں ہیں، تو ایک دفعہ کہا آقا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ رات بھر نہیں سوئے۔ تو مولا نے فرمایا، جناب مسلم نے کہا کہ ہاں میں کچھ دیر کے لیے سویا تھا، لیکن جیسے ہی میں سویا میں نے اپنی خواب میں اپنے چچا علی مرتضیٰ کو دیکھا جو کہہ رہے تھے العجل العجل، ایسے جیسے مجھے بلانے آئے ہیں۔ بس یہی گفتگو چل رہی تھی، جناب مسلم نے نماز فجر مکمل کی، اسی اسنا میں آوازیں آئیں گھوڑوں کی، ٹاپوں کی، گھر کو گھیرے میں لیا گیا۔ اب آوازیں آئیں اے قاصد حسین، اے سفیر حسین گھر سے باہر نکل آئیے، نہیں تو اب ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، اب اس گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ جناب مسلم نے اسلحے کو سجانا شروع کیا، تیاری شروع کی۔ بی بی نے کہا
کہا مولا آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں جانے نہ دوں گی۔ جناب مسلم نے کہا اے بی بی ہمیں جانا ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے، غیرت مسلم کو گوارا نہیں ہے کہ مسلم کسی کے گھر میں پناہ گزین ہو اور اس گھر میں فوجیں داخل ہو کے اس گھر میں خواتین کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے۔ میں کہوں گا میرے سلام سید سجاد، کس طرح سے کوفہ و شام میں علی و بطول کی بیٹیوں کو دیکھا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو محرم کی راتیں آج دوسری کی رات، گھبرائیے نہیں، شرمائیے نہیں، بس جتنے آنسو کا آنکھوں میں ہیں ان کو آزاد کیجئے۔ پرسے کی راتیں ہیں، خوب روئیے، خوب پرسہ پیش کیجئے۔ بس عزادارو جناب مسلم کو گھر سے نکلنا پڑا۔ اب جناب مسلم گھر سے نکلے ہیں، اب بازار میں آئے، اب چونکہ حیدر کرار کے بھتیجے ہیں نا، عقیل کے فرزند ہیں، جناب مسلم نے ایک دفعہ لڑنا شروع کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ سینکڑوں لوگ لڑتے تھے لیکن مسلم پر قابو نہ پا سکے۔ ایک ظالم نے دھوکہ دے کر مسلم کو گرفتار کیا۔ اب مسلم کو گرفتار کر کے اب جس طرح ہاتھ میں جو کچھ تھا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ مارتا تھا، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ مارتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو جناب مسلم کو گرفتار کر کے دارالامارہ میں لایا گیا۔ دارالامارہ کی طرف جب مسلم زخمی حالت میں ہے نا، ایک دفعہ جناب مسلم نے اشارہ کیا کہ جیسے پیاس کی شدت ہے، 2 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، پیاس کی شدت سے کہا پانی پلائیے۔ پانی کا کوزہ لایا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا کوزے سے پینا چاہتے ہیں لیکن لبوں سے خون کا قطرہ نکلا، پانی میں گیا، پانی واپس کر دیا، پھر پانی منگوایا۔ جب متعدد دفعہ یہ ہوا تو ایک جملہ کہا کہ شاید میری نصیب میں پانی پینا نہ تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا جناب مسلم کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پانی سے سیراب ہو جاتے اور کربلا کے شہداء پیاسے شہید ہو جاتے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو ایک دفعہ عبید اللہ ابن زیاد آیا، ایک دفعہ جناب مسلم کو پیش کیا گیا۔ ایک ظالم نے کہا دیکھتے نہیں امیر آیا ہے، امیر کو سلام کرو۔ اس آزاد مسلم نے وہ جملہ کہا مالی الامیر سوى الحسین، کہ میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے، میں حسین کا غلام ہوں۔ بس عزادارو ظالموں سے یہ برداشت نہ ہوا، بس مسلم کے لیے قتل کا حکم صادر ہوا۔ اب مسلم کو قتل کرنے کے لیے دارالامارہ کی چھت پر پہنچایا گیا۔ اب جب مسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں نا، مسلم نے کہا کہ ایک مہلت 2 رکعت نماز کی دے دو۔ اجرکم اللہ۔ کتنا پیار تھا نا مولا کو نماز سے، کتنا عشق تھا، اسی لیے سید الشہداء نے بھی شب عاشور نماز کی مہلت مانگی، جناب مسلم نے بھی نماز کی مہلت مانگی۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر ظالم نے سر کو تن سے جدا کیا، بدن کو دارالامارہ کی چھت سے دھکا دے دیا۔ ایک دفعہ فضا میں جناب مسلم نے مدینہ کی طرف رخ کیا، مکہ کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا مسلم کا سلام قبول کیجیے۔ ادھر فضاؤں نے یہ سلام حسین کے کانوں تک پہنچایا۔ حسین مکہ سے کوفہ کی طرف ایک دفعہ کرسی کو چھوڑ دیا، وعلیکم السلام اے مسلم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کا اجر کثیر ہم سب کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ بار الہ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، تجھے واسطہ ہے ذکر سید الشہداء کا، جتنے مومنین مومنات اس بزم میں تشریف فرما ہیں اور اپنے دلوں میں حاجتیں لے کر آئے ہیں،
بار الہ سب کی حاجتوں کو قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو پریشان حال مومنین مومنات بیٹھے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں وسعت رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں جناب رباب کا واسطہ ان کو اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں ہمارے گھروں میں التماس دعا کنندگان اس کمیونٹی میں عالم اسلام عالم تشیع میں، بار الہ سب کو بحق سید السجاد شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق پیار عطا فرما۔ شیعان حیدر کرار کائنات کے جس جس گوشے میں ہیں بار الہ سب کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے مولا و آقا ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔